الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک ایسا مسئلہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے، وہ ہے المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنا۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو عام جرابوں پر مسح کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائے، یہ مسائل پہنچائے تاکہ عام جرابوں پر مسح نہ کرے، کیونکہ عام جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا اور نماز نہیں ہو سکتا، تو برائے مہربانی ان لوگوں تک یہ پہنچائے اور چینل سبسکرائب کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے، وضو میں اصل حکم پاؤں دھونا ہے، البتہ اگر چمڑے کے موزے پہنے ہو تو نبی علیہ السلام نے ان پر مسح کی اجازت دی۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا عام جرابوں پر بھی مسح جائز ہے یا نہیں۔ اس میں علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، علماء دیوبند فرماتے ہیں عام نرم اور باریک جرابوں پر مسح جائز نہیں، البتہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہو کہ پانی نہ گزارے اور ان پر چلنا ممکن ہو تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم دلیل پیش کریں گے قرآن پاک سے۔ پہلا دلیل یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورۃ مائدہ ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں آیت میں اصل حکم پاؤں دھونے کا دیا گیا ہے، لہٰذا مسح صرف ان چیزوں پر درست ہے جن پر نبی علیہ السلام نے اجازت دی، یعنی خفین پر، جرابوں پر قیاس نہیں ہو سکتا، تو جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ آیت بتاتی ہے۔ دوسری دلیل حدیث مبارک سے، عن المغیرۃ ابن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آیا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح فرمایا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے خفین پر مسح فرمایا، نہ کہ عام جرابوں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل سنت خفین ہے۔ اور فقہی قاعدہ بھی یہ ہے، الاصل فی العبادات توقیف فلا تثبت الا بدلیل۔
عبادت میں اصل بنیاد توقیف ہے، توقیف پر ہے، یعنی جس چیز پر دلیل شرعی نہ ہو وہ عبادت میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ عام جرابوں پر مسح کی کوئی صحیح دلیل نہیں، اس لیے عبادت میں یہ عمل معتبر نہیں۔ نمبر 4 نمبر دلیل یہ ہے آثار صحابہ سے۔ قال فی الدر المختار ولا يمسح على الجوربين الا ان يكون منعوتين بالمنع من الماء ويمكن المشي بهما۔ در مختار اور معرض المختار دونوں میں یہ لکھا ہے جرابوں پر مسح جائز نہیں سوائے ان کے جو پانی کو نہ گزارے اور جن پر چلنا ممکن ہو، یعنی صرف موٹی مضبوط جرابیں جو خفین کے قائم مقام ہو ان پر مسح جائز ہے۔ اب ہم اہل حدیث کا موقف بیان کریں گے اور ان کے دلائل بیان کریں گے۔ اہل حدیث کے نزدیک ہر قسم کی جرابوں پر مسح جائز ہے، خواہ باریک ہو یا موٹی ہو۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح علی الجوربین والنعلین۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ علماء دیوبند اس حدیث سے جواب کرتے ہیں کہ حدیث کی سند پر کلام ہے، اس حدیث کی سند پر کلام ہے۔ قال ابو داؤد حدیث الجوربین لیست بالقوی۔ سنن ابی داؤد بعد والے حدیث پر کہتے ہیں جرابوں پر مسح والی حدیث قوی مضبوط نہیں ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔ سند میں ابو قیس الودی اور حزیل بن شرجیل ہے جن پر محدثین نے جرح کی ہے۔ الفاظ کی تطبیق اس طرح کریں قال ابن قدام۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں اہل حدیث المراد بالجوربین اللتین یمسح علیہما ما کان صفیقین یمکن المشی فیہما، یعنی المغنی لابن قدام ان جرابوں سے مراد وہ ہے جو موٹی ہو اور جن پر چلنا ممکن ہو، یعنی عام باریک جرابیں نہیں تھی۔ یعنی یہ علماء دیوبند جواب دیتے ہیں، ابن قدام لکھتے ہیں کہ یہ عام باریک جرابیں نہیں تھے بلکہ موٹی اونی جرابیں تھیں جو خفین کے قائم مقام تھی۔ نمبر 3 اجماع امت۔ قال النووی جمع العلماء على انه لا يجوز المسح على الجورب الرقیق الذي يبدو منه القدم۔ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے علماء کا اجماع ہے کہ باریک جراب جس سے پاؤں نظر آتا ہے اس پر مسح جائز نہیں۔ نمبر 4 قیاس پر رد۔ القیاس فی العبادات باطل۔ اصول شاشی کا میں یہ عبارت آیا ہے عبادات میں قیاس رائے سے حکم نکالنا باطل، یعنی چونکہ جراب پر مسح کی عبادت ہے تو اس میں قیاس نہیں چل سکتا۔ تو بھائیو یہ مختصر سا مسئلہ ہے اور ہم نے اس میں دونوں کے دلائل اور موقف بیان کیے، یہ سن لے اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔